حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان، جو اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین تھے اور بہت اللہ کے پہنچے ہوئے ولی کامل عارف باللہ مرد قلندر بھی تھے. آپ متقی بھی تھے اور صراط مستقیم پر گامزن بھی تھے اور راہ شریعت کے سختی کے ساتھ پابند تھے. شریعت پر آپ کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اندرا گاندھی کے دور میں چونکہ آپ کے اندر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی تڑپ دل میں بے قرار کر رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ حضور بغیر پاسپورٹ کے آپ کیسے حج کرنے جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ امپاسبل ہے، مشکل ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ قانون ہے، اس لا کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان کی زندگی سے آپ عقیدہ سیکھ لیجئے کہ سرکار حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں، میں تو ایک ادنا غلام ہوں اور حضور آقائے نعمت ہیں. میں ادنا غلام ہوں، حضور آقائے نعمت ہیں. غلام کی خواہش ہے جانا، حضور کا کام ہے غلام کو بلانا. غلام کی خواہش ہے جانا، در مصطفیٰ پہ حاضری دینا. حضور کا کام ہے غلام کو بلانا. اور غلام یہ نہیں چاہتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب میں چہرہ دکھاؤں تو کوئی شریعت کے خلاف قدم اٹھا کر جرم کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے میں ان کو چہرہ دکھانا نہیں چاہتا، بلکہ گناہوں سے پاکیزہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. اس عقیدے کے ساتھ کوشش میں لگے رہے، اور ایک طرف مخالفین کوشش میں لگے رہے، کام نہ بن پائے. لیکن جس پر نظر کرم حضور کریں، جس پر نظر کرم حضور کریں، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. جس کے تعلق سے عشق و محبت کے امام یوں فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. تو حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان کا عقیدہ تھا کہ میں حضور سے مانگ رہا ہوں اور حضور مجھے اپنے دربار میں ضرور بلائیں گے. اسی یقین کے ساتھ آپ نے کوشش کی اور آپ کی کوشش ایک دن رنگ لائی. اندرا گاندھی کے پاس آپ نے خط لکھا، وہ خط اس کے پاس جب پہنچا اس نے خط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد وہ ایک منٹ کے لیے ڈپریشن میں چلی گئی کہ آخر ہندوستان کا کون سا ایسا واسی ہے، کون سا ایک ایسا بندہ ہے جو قانون کو توڑ کر ایک دوسری کنٹری میں جانے کی بات کر رہا ہے. اس کی جرأت کو سلام ہے، اس کی ہمت کو سلام ہے، اس کی بہادری کو سلام ہے. ہے کسی میں ہمت؟ آج کسی مولوی میں ہمت ہے؟ بڑے سے بڑے لوگ قاضی شہر کی کرسی لیے کے بیٹھے ہوئے پڑے ہیں اور قاضی شہر کی کرسی لے کر آپس میں ٹکرا رہے ہیں، لیکن کسی کے اندر جرأت نہیں. یہ جرأت، یہ ہمت، یہ بہادری کسی ایرے غیرے کے اندر نہیں آ سکتی ہے، اسی شخص کے اندر آ سکتی ہے جس کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ سے للہیت ہوگی اور اس کے محبوب سے محبوبیت ہوگی. اس کو دنیا کا خوف نہیں ہوگا. وہ ذات حضور حافظ ملت کی ہے. حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان نے کہا مجھے جانا ہے. کیسے جانا ہے وہ حضور جانتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے پڑھا ہے نا، کیسے جانا وہ حضور جانتے ہیں. گویا کی سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کو جب وہ خط، ان کا خط جو ہے اندرا گاندھی نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کچھ دیر اس نے توقف کیا، یعنی ٹھہری. اس کے بعد وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اجازت تو دوں گی لیکن ایک شرط پر دوں گی. لوگوں نے پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ کہ میں اس بندے کو یا تو یہاں بلایا جائے
اور یا تو میں ان بندے سے ملاقات کروں. اب یہ بات جب حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان کو پہنچتی ہے تو سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ ملاقات تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنی اجازت ضرور دیں گے کہ وہ جس حجرے میں ہم رہتے ہیں، میرے حجرے میں 2 دروازے ہیں، ہم تخت پر بیٹھے ہوں گے اور وہ اس دروازے سے داخل ہوں گی اور اس دروازے سے نکل جائیں گی، اور وہ بھی بغیر حجاب کے نہیں بلکہ برقع پہن کر. تو جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ و رسول کے حوالے کر دیتا ہے، تو وہ دنیا کی سلطنت والوں سے نہیں ڈرتا، دنیا کے عمرا سے نہیں ڈرتا، دنیا کے بادشاہوں سے خوف نہیں کھاتا ہے، دنیا کے وزیروں سے خوف نہیں کھاتا ہے، دنیا کے قانون سے خوف نہیں کھاتا ہے، چونکہ اللہ ہی تو نظام چلانے والا ہے. جس پر خدا رحمت فرمائے اسے دنیا کے نظام کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. وہ ذات حضور حافظ ملت کی ہے. تو سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان کے اس چہرے نور کو، اس ولی کامل عارف باللہ برد قلندر کے چمکتے چہرے کو جب اندرا گاندھی انٹری کرتی ہے اور اس آنکھ سے جب اس نے اس چہرے کو دیکھا اور اس دروازے سے نکلی تو لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس ولی کامل کے چہرے کو تکنے کے بعد اندرا گاندھی نے باقاعدہ لیٹر لکھ کے دیا کہ میں اجازت دیتی ہوں، آپ جا سکتے بغیر پاسپورٹ کے حج کرنے کے لیے. یہ حضور کا کرم تھا، یہ حضور کا کرم تھا، کیونکہ جس کو حضور بلائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس لیے کہ سب سے بڑا بادشاہ جسے دنیا احکام الحاکمین کہتی ہے وہ میرا رب کعبہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے بعد 18,000 عالم کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ آمنہ کے لال ہے، وہ مدینے کے تاجدار ہے، وہ مکے کے سردار ہے، وہ رب کے محبوب ہے، وہ آقا نعمت ہے، جن کے قبضہ و اختیار میں پوری دنیا کی کنجی ہے. وہ ذات رسول اعظم کی ہے. تو جب دونوں دربار سے اجازت مل جائے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے جو روک لے ہیں؟ تو سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان اندرا گاندھی کے دور میں، یعنی کانگریس کی حکومت تھی، اس کے اقتدار میں آپ بغیر پاسپورٹ کے حج کرنے گئے تھے. اس ذات والا مرتبت کا نام حضور حافظ ملت ہے کہ آپ یہاں تک کی فوٹو بھی، پاسپورٹ پر بھی فوٹو لگانا گوارا نہیں کیا، کہا فوٹو لگانا پڑے گا اور فوٹو حرام ہے. پھر آپ نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ اس میں جان پیدا کر، تو کہاں سے پیدا کرو گے؟ اس کے بعد سرکار حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان کی زندگی کا ایک گوشہ اور سماعت فرمائیں کہ آپ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے استاذ مکرم صدر الشریعہ علیہ رحمہ گھوسی سے مبارک پور تشریف لانے والے ہیں، تو گھوسی اور مئو کے بیچ میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس کا نام سٹھیاؤں ہے. تو آپ مبارک پور اشرفیہ سے پیدل چل کر جاتے تھے اور سٹھیاؤں ریلوے اسٹیشن پر کھڑے رہتے تھے انتظار میں ہاتھ باندھ کر، اور وہ بھی ناشتہ یعنی توشادان لے کر جاتے تھے. شاگرد ہو تو ایسا، اور استاذ بھی ہو تو صدر الشریعہ جیسا ہو. صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب دیکھتے حضور حافظ ملت کو تو خوش ہو جاتے تھے. پھر ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان صدر الشریعہ علیہ رحمہ اپنی درسگاہ سے اگر اٹھ کر کسی بھی کام کے لیے جاتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب درسگاہ کے اندر استاذ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو طلبہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ادب میں، پھر بیٹھ جاتے ہیں جب وہ چلے جاتے تو. لیکن حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان سارے طلبہ پھر بیٹھ جاتے تھے، لیکن حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان اپنے استاذ کے ادب میں جب تک وہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ واپس نہیں آ کر اپنی مسند پر بیٹھ نہیں جاتے تھے تب تک حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کھڑے رہتے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے. وہ شان ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی. پھر سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان ایک مرتبہ، یہ اس لیے میں نے بتایا کہ ہمارے درمیان بھی یہی ادب استاذ کا ہونا چاہیے.
استاد سے ہمیں محبت ایسی ہی ہونی چاہیے، اور اساتذہ اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے حق میں روزانہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے، اگر علم میں برکت اور علم نافع چاہتے ہو تو، چونکہ قرآن فرماتا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ خیر کثیر میں سے ایک علم نافع بھی ہے، اور علم نافع اسے ہی حاصل ہوتا ہے جس کے اندر ادب ہوتا ہے۔ تو سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، چونکہ میں تفصیلی گفتگو نہیں، بس چونکہ ان کے ذکر کی محفل ہے تو تھوڑا سا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ ایک مدرس نے طلبہ کے ساتھ سختی کر دی، تو آپ نے ان کو ڈانٹا، کہا ہرگز ایسا نہ کرنا، چونکہ طلبہ کے ساتھ سختی کرنا یہ حضور حافظ ملت کو پسند نہیں ہے، چونکہ یہ علم دین مصطفیٰ کے مسافر ہیں، اور ایسے مسافر کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، گویا سختی نہیں کی جاتی ہے، اور کسی کو سختی کے ساتھ مدرسے سے نکال دینا یہ حضور حافظ ملت کی شایان شان کے خلاف تھا، بلکہ آپ اس سے ناراض ہو جاتے تھے۔ اور سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے اندر کون سی ایسی خوبی میں وہ بتاؤں جو نہیں تھی؟ صداقت کے پیکر کا نام حضور حافظ ملت ہے، عدل کے پیکر کا نام حضور حافظ ملت ہے، سخاوت کے حسن کا نام حضور حافظ ملت ہے، شجاعت کے جوہر کا نام حضور حافظ ملت ہے، اور آپ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود تھی، اسی لیے آپ پر سارے لوگوں کا فیضان ہے۔ حضور حافظ ملت کی ذات پر غوث پاک کا فیضان ہے، خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے، حضور حافظ ملت پر سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان ہے، امام احمد رضا کا فیضان ہے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا فیضان ہے، اور جب ان تمام فیضان کو جمع کیا جائے تو اسی ذات والا مرتبت کا نام فیضان حضور حافظ ملت ہے، وہ شان حضور حافظ ملت کی ہے۔ تو سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے اندر سخاوت بھی بہت زیادہ تھی، آپ طلبہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ آپ ایک پروگرام میں گئے، کانپور میں پروگرام تھا، تو جب پروگرام میں آپ گئے تو اپنے ساتھ توشہ دان لے کے جاتے تھے آپ۔ آج کل کا تو مولوی اور مقررین جو ہے کہتے کہ کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا پہلے پوچھتا ہے، لیکن سرکار حضور حافظ ملت توشہ دان لے کے گئے، اور پروگرام بھی ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت کھانا کھائے کہ نہیں کھانے کا، کسی نے نہیں پوچھا کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ اچھا بہرحال اب آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے، اب بیچارہ وہ بھی ساتھ میں تھا، محنت کیا، اب اس کی آتے تو قل اللہ پڑھ رہی تھی، لیکن اب چونکہ ایسے صوفی باصفا عالم فاضل جلیل شلالت العلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ شاگرد تھا کہ وہ بھی صبر کر رہا تھا۔ اب صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جب ساری چیزوں سے فری ہو گئے، اس کے بعد جب آپ حجرے میں آئے، اس کے بعد کہا بابو ایسا کرو کہ چراغ کو گل کر دو۔ اب چراغ کو جب گل کیا، اندھیرا ہو گیا، تو شادان کو کھولا، اس میں کیا تھا؟ بھیگا ہوا چنا تھا، تھوڑا سا چنا تھا، وہ بھی ایک آدمی کے لیے کافی تھا وہ، لیکن سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی محبت دیکھیے کہ اپنے شاگرد سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کہ آپ نے کہا بیٹا کھاؤ، اب آپ اس کی طبیعت کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کی دلجوئی کرنے کے لیے، اس کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے آپ ہاتھ ڈالتے اور منہ میں لے جاتے، لیکن چنا نہیں لیتے، اور شاگرد کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ ایسے مرد قلندر کا نام سرکار حضور حافظ ملت ہے کہ جو اپنے شاگردوں سے اتنی محبت فرماتے تھے، اور بلکہ جو شاگرد رمضان المبارک کے مہینے میں جب اس سے پہلے چھٹی ہو جاتی تھی شعبان المعظم کے بعد، تو اس شاگرد ادارے میں رہ جاتے تھے، تو جب ادارے میں رہ جاتے تھے تو وہ عید بھی کرتے، وہیں پر رمضان بھی گزارتے، تو جب عید کا موقع آتا تو آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ان طلبہ کرام کو
उन तालिबान उलूम नबवी को सबसे पहले अपने हुजरे में बुलाते और उन्हें सेवैयां खिलाते, और सिर्फ सेवैयां नहीं खिलाते, उसके बाद फिर उन सबको त्योहारी देते, ईदी देते, ताकि उनको अपने बाप से दूर होने का एहसास न हो। ऐसे उस्ताद थे सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत रहमत रिजवान। और आपके अदब का आलम यह था, आज का मौलवी बगैर वजू के कुरान की किताब, कुरान भी छू देता है, बगैर वजू के हदीस पाक की किताब छू देता है, और लेटे लेटे आजकल का मौलवी किताब पढ़ता रहता है, कभी घुटना टेक कर पढ़ता रहता है, सोए सोए उल्टा उल्टा सोकर पढ़ता रहता है। लेकिन कुर्बान जब हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी के तौर और अतबार पर कि सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान कभी भी बगैर वजू के हदीस पाक नहीं पढ़ाते थे, बगैर वजू के आप हदीस पाक की किताब को छूते नहीं थे, बगैर वजू के आप कुरान को मस नहीं करते थे। और अदब का आलम तो यह था कि जिस हुजरे में आपकी तमाम किताब और कुतुब मौजूद थी, उन हुजरे के अंदर कभी भी आप पैर को फैलाकर या लेटकर जैसे दाएं बाएं गफलत में होकर कभी किताब का मुताला नहीं फरमाते थे। यह शान हुजूर हाफिज मिल्लत की, अदब का आलम यह था। और अदब तो यह था कि जब अशरफिया मिसबाहुल उलूम से पढ़ा कर जब निकलते थे, तो चूंकि तलबा समझते थे ना कि हमारे उस्ताद किस मकाम पर फायज हैं, तो तलबा खड़े रहते थे कि हुजूर का दीदार हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान जब उतरते और नीचे आते, तो कुछ तलबा कराम कुरान शरीफ लिए रहते, तो सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान फरमाते कि आगे चलो। अब चूंकि तलबा उस्ताद कहे कि आगे चलो, तो थोड़ा सा झिझक महसूस होती है ना। अब वो तकल्लुफ में आया कि भाई क्यों हम आगे चले उस्ताद से, तो सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान ने फरमाया कि बेटा मैं तुमको आगे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे शागिर्द हो, आगे चलने के लिए इसलिए कह रहा हूं तुम अजीम किताब कुरान से सीने को लगाए हुए हो, तो कुरान का अदब यह है कि तुम आगे आगे चलो। सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान के अदब का आलम यह था। तो इसलिए बिल्कुल माहसल मकसद कहने का यह है कि अगर आपको वली कामिलों से मोहब्बत है और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है, तो कोई दुनिया का कोई तारीख के अंदर ऐसा वली नहीं है जो शरीयत के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारा हो। इसलिए मैंने भी फिर वही जुमला कहता हूं कि जो आजकल के मौलवी जाहिल या सूफी जाहिल, जो आजकल के ढोंगी पीर लोग पैदा हो गए हैं, कहते हैं कि तरीकत अलग है शरीयत अलग है, लेकिन याद रख लो कि शरीयत पर सख्ती के साथ कायम रहने का नाम तरीकत है, और उस पर अमल की जिसको तौफीक हो जाए उसी का नाम इस्तिकामत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक दावत इस्लामी के बानी हजरत अल्लामा इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया को यह शरफ हासिल है कि जो सुन्नतों के सख्ती के साथ पाबंद है, शरीयत मुहम्मदी के सख्ती के साथ उस मामूलात और माकूलात पर आप सख्ती के साथ अमल करते हैं। गोया कि आप खुद अपने रिसाले में फरमाते हैं कि सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत रहमा सख्ती के साथ सुन्नतों के पाबंद थे, मैं भी कोशिश ये करता हूं कि मैं भी सुन्नत का पाबंद हो जाऊं। तो बल्कि सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत की ये तहरीक है, दावत इस्लामी की जो ये तहरीक है, ये किसी और की तहरीक नहीं है बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत की तहरीक है। चूंकि बिल वास्ता नहीं, बिल वास्ता भी है और डायरेक्ट भी है, वैसे भी तहरीक ये हुजूर हाफिज मिल्लत की है। बिल्कुल तफसील में समझाने का वक्त नहीं है क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, बस चूंकि अब हुजूर हाफिज मिल्लत का जिक्र करना भी ज़रूरी था। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए।